بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ رمضان المبارک کے روزہ نہیں رکھ پاتا، چھوٹ جاتا ہے، ان کے لیے ایک بھائی نے مجھے سوال کیا اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس مسئلہ پر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک کا جو روزہ نہیں رکھ پاتا، جس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی فرض ہے۔ رمضان مہینے کے روزہ رکھنا فرض ہے عاقل و بالغ شخص پر۔ اور یہ ایک بات آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا روزہ معاف نہیں ہوتا، یا تو اس کا فدیہ آئے گا یا تو اس کا قضا آئے گا۔ تو قضا جن شخصوں کے لیے ہے، مثلا کوئی شخص بیمار ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اس کا اندیشہ ہے کہ آگے فیوچر میں وہ اچھا ہو جائے گا رمضان المبارک کے بعد، تو ان کے لیے قضا آئے گا۔ مثلا میں ابھی بیمار ہوں، رمضان المبارک کے بعد میں بیمار سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دی، تو اس روزہ کا رکھنا میں مجھ پر قضا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی شخص وقتی بیماری ہے، اگر کوئی شخص وقتی بیماری یعنی وہ رمضان المبارک یا تو دوسرا ٹائم میں بیمار رہتے ہیں، ایسے شخص کے لیے جب وہ تندرست ہو جائے گا ان پر قضا کرنا ہوگا۔ جس طرح مثلا رمضان المبارک میں بیمار تھا، بقرعید میں بھی بیمار ہے، آگے بقرعید کے بعد وہ عید الاضحیٰ کے بعد اچھا ہو گیا تو ان پر قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر دائمی بیمار ہو، مثلا کوئی شخص بڑی کوئی بیمار ہے، بڑی مریض میں ہے، تو ان کے لیے اگر اس کا اندیشہ یہ ہو کہ وہ اچھا نہیں ہو پائے گا، اس کو معلوم ہے کہ میں اس طرح بیمار ہو کے اچھا نہیں ہو پاؤں گا، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے فدیہ ہے۔ پھر بھی اس میں فقہاء کرام جو ہے اس میں ایک بات اس طرح کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھا اللہ تعالیٰ دے پھر اس پر جو فدیہ ہو، یہ سمجھ کر دیا تھا کہ میں اچھا نہیں ہو پاؤں گا، وہ نفلی میں چلے جائیں گے، پھر بھی اس پر فدیہ تو دیا تھا لیکن روزہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ اور دوسرا شخص ہے کہ شیخ فانی، ڈاکٹر حضرت نے کہہ دیا کہ شیخ فانی عمر دراز ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تو ان پر بھی روزہ رکھنا اگر نہ رکھ پائے تو وہ بھی فدیہ دیں گے۔ یہاں دو بات آئی ہے، ایک تو حالت بیمار ہے وہ قضا کریں گے، دوسرا ہے وقتی بیمار ہے، اگر وہ وقت کے بعد بہت دیر کے بعد اچھا ہوا تو اس پر بھی قضا کرنا ہوگا۔ اور دوسرا شخص ہے، یہاں دوسرا جو کیٹیگری ہے اس میں پہلا آتے ہے کہ یہ وقتی دائمی بیماری ہے، یہ اس طرح ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیا کہ یہ فلاں شخص اچھا نہیں ہو سکتا، یہ بڑی بیمار ہے ان کا، تو وہ فدیہ دیں گے، لیکن جب وہ اچھا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اچھا ہو جائیں گے، تو فدیہ جو دیا تھا وہ چلے جائیں گے کیا ثواب، نفلی ثواب میں، اس پر بھی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے شیخ فنی، یعنی بزرگ لوگ جو عمر دراز ہے، 70 یا تو 80 سال کا ہے، تو ان پر بھی فدیہ دینا ضروری ہے۔ اب بات ہے کہ فدیہ دے تو کتنا دے، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ فدیہ دے تو کتنا دے۔ تو فقہاء کرام اصول فقہ میں ہے کہ فدیہ اتنا ہی ہوگا جتنا رمضان مبارک کا فطرہ آتا ہے، یعنی ایک شخص پر جتنا فطرہ آتا ہے اتنا مقدار ہی ان پر ایک دن کا روزہ کا دینا ہوگا۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہوا کہ 30 روزہ کا ان کو 30 فدیہ دینا ہوگا۔ اب اپنی جگہ کے حساب سے ایک فطرہ کتنا ہوگا؟ اب مثلا آپ انڈیا میں ہیں تو اس کے حساب سے لگ بھگ 60-70-80 روپے ہو جائیں گے، وہ جگہ کے محل کے اعتبار سے۔ اگر آپ کویت ہے، قطر ہے، آسٹریلیا ہے، دوسرا جگہ ہے، جس طرح دبئی ہے، ان جگہ میں جو چلتا ہے اس میں ریل چلتا ہے، کہیں دینار چلتے ہیں، کہیں ڈالر چلتے ہیں، ان کے حساب سے وہاں وہ حساب میں آ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سمجھ میں آئے، اور اگر کسی کو کوئی بات پوچھنا ہے روزہ کے متعلق، فدیہ کے متعلق، روزہ چھوٹنے کے متعلق، تو آپ ضرور کمنٹ